بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مرکب اضافی یعنی کہ ریلیٹیو کمپاؤنڈ۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کافرون، مسلموں، عالموں، یعنی کہ لفظ کمپلیٹ نہیں لکھے ہوتے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ لفظ پورے کیوں نہیں لکھے ہوئے، کافرون، مسلمون، عالمون۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جب مرکب اضافی پر بات کریں گے تو ہمیں یہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا، میں نے اسم کی اعرابی حالت کے بارے میں جب بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کے جر میں جانے یا نصب میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو آج ہمیں کسی بھی اسم کے جر میں جانے کی ایک وجہ ضرور معلوم ہو جائے گی۔ لیکن ہم مرکب اضافی پر بات کرنے سے پہلے اپنے پچھلے لیسن کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم آج کل بات کر رہے ہیں مرکبات پر یعنی کہ کمپاؤنڈ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے مفرد کے بارے میں کہ کوئی بھی لفظ تنہا استعمال ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل اور حرف۔ پھر آگے مرکب کے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ملے تو اس سے کوئی بامعنی بات وجود میں آئے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ مرکب کی 2 اقسام ہے: مرکب تام یعنی کہ ایک مکمل بات۔ مرکب تام کی 2 اقسام ہے: جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اور مرکب ناقص یعنی کہ نامکمل بات، ادھوری بات۔ مرکب ناقص کی اقسام میں سے یہ 4 مشہور اقسام ہیں۔ ان میں سے ہم مرکب توصیفی پر بات کر چکے ہیں اور مرکب اشاری پر بھی۔ آج ہم مرکب اضافی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مرکب اضافی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مرکب اضافی 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ تو یہاں پر دیکھیے کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، یعنی کہ ان کے درمیان مالک اور ملکیت کا رشتہ بن رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی کے اجزاء۔ مرکب اضافی کے 2 اجزاء ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہو اسے مضاف کہا جاتا ہے، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مضاف میں کون کون سی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کون سا اگر کسی اسم کو مضاف بننا ہو تو اس میں کن کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی اسم کو مضاف بننے کے لیے ان 3 شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مضاف کے شروع میں ال نہیں آتا۔ نمبر 2، مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یعنی کہ مضاف کے آخر میں جو بھی حرکت ہوگی وہ سنگل ہوگی، یعنی کہ اعراب میں وہ ہلکا ہوگا۔ اور تیسرا، تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر مضاف بن رہے ہو تو ان کا نون گر جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو کہ کسی اسم کو مضاف الیہ بننے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کا حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی اسم کے شروع میں حرف جر میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم حالت جر میں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ اگر اسم مضاف الیہ ہو تو حالت جر میں ہوگا۔ تو یعنی کہ کسی بھی اسم کو مضاف الیہ بننے کے لیے صرف ایک صفت کا ہونا ضروری ہے اور وہ ہے حالت جر، یعنی کہ اگر کسی اسم کو مضاف الیہ بننا ہے تو اسے حالت جر میں جانا ہوگا۔ آگے ہم مرکب اضافی کا تیسرا رول سمجھتے ہیں کہ مرکب اضافی کا اردو میں ترجمہ مرکب توصیفی کی طرح الٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتاب اللہ ہی۔ اب کتاب ہمارا مضاف ہے، یہاں پر اس کے ہمیں اپنا کسی بھی اسم کو مضاف بنانے کے لیے اس کے 3 شرائط کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارے کتابو اسم میں یہ تینوں کوالٹیز ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے، اس کے شروع میں ال نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے ہمارے کتابو اپنے ہلکے اعراب کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے مضاف کے شروع میں نہ ال ہے نہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور اعرابی لحاظ سے یہ ہلکا ہے، یعنی کہ اس کی سنگل حرکت ہے۔ یہاں پر دیکھیے اب جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو الٹی سائڈ سے کریں گے۔ یہاں پر اللہ کی کتاب، اور اردو میں مرکب اضافی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں کا، کی، کے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ مرکب اضافی کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اردو کا ایک فقرہ ہے لڑکے کی کتاب۔ یہاں پر دیکھیے لڑکے کی ہم نے عربی لی الولدو، اور آگے کتاب کی الکتابو۔ اب ہم اسے الٹا لکھیں گے، یعنی کہ ہم اپنے مضاف کو شروع میں لے کے آئیں گے اور اپنے مضاف الیہ کو آخر میں۔ یہاں پر دیکھیے اب ہم نے اپنی دیکھنا ہے کہ اپنے مضاف کو شروع میں لے کے آنا ہے، تو ہم نے اپنی دونوں شرائط ہم نے اپنی پوری کرنی ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہوگا، ہم نے ال کو ہٹا دینا ہے، اور پہلے ہی سنگل ہے یعنی کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مضاف الیہ کی طرف۔ ہمارے مضاف الیہ حالت، یہاں پر دیکھیے حالت رفع میں ہے، ہم نے اس کی پیش کو زیر میں چینج کر دیا تو یہ حالت جر میں آ گیا۔ تو یہ کتاب الولدی یہ ایک مرکب اضافی بن گیا۔ مزید اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایک مرد کا قلم، ایک مرد کی عربی ہے رجلن اور قلم کی ہے القلم۔ اب ہم نے اس کو مرکب اضافی اب ہم نے اس کا مرکب اضافی بنانا ہے۔ ہم نے اپنے مضاف کو شروع میں لکھنا ہے اور اس سے ال ہٹا دینا ہے۔ مضاف کے لیے مضاف کے شروع میں نہ ال ہوتا ہے نہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، بلکہ اعرابی لحاظ سے وہ ہلکا ہوتا ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ دیکھیے اس کی سنگل حرکت ہے، اور اب ہم نے اپنے مضاف الیہ کو حالت جر میں کیا اور اس کے نیچے تنوین زیر کی شکل میں آ گئی۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ایگزامپل پہ چلتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں گھر کا ایک دروازہ ہے، البیتو گھر اور بابن ایک دروازہ۔ یہاں پر ہم نے اپنے مضاف کو شروع میں لے کے آئے، اس کی ہم نے تنوین ختم کر دی اور اس کی اعراب کو ہلکا کر دیا، تو یہ بن گیا بابو۔ البیتو میں ہم نے حالت رفع میں ہے، ہم نے اس کو حالت جر میں کیا، اس کے نیچے زیر لگا دی، تو یہ باب البیتی گھر کا دروازہ، تو یہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب ان تینوں اگزامپل سے ہمیں 3 پوائنٹ ملے۔ نمبر 1 مضاف پر نہ ال ہوگی نہ تنوین، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی حالت جر میں ہوگا، اور جب بھی ہم ان کا ترجمہ کریں گے تو الٹی سائڈ سے کریں گے۔ آگے مزید اگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ماء النہری، ماؤ یہ ہمارا مضاف ہے، اس میں ہمارے مضاف بننے کی دونوں شرائط پوری کر دی، نہ اس کے شروع میں ال ہے نہ اس کے آخر میں تنوین، بلکہ یہ اعراب میں ہلکا ہے۔ ہمارا مضاف ہمیشہ اعراب میں ہلکا ہوگا، مضاف الیہ ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا، تو ہمارے مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ حالت جر میں ہوگا، تو وہ اس نے پوری کر دی۔ اور یہاں پر دیکھیے اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو الٹی سائڈ سے کریں گے، نہر کا پانی۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل بابو بیتی۔ یہاں پر دیکھیے ہمارے مضاف نے اپنی دونوں شرائط پوری کی، نہ اس کے شروع میں ال ہے نہ اس کے آخر میں تنوین، اور ہمارے مضاف الیہ بننے کے لیے صرف ایک ہی شرط پورا کرنی تھی کہ اسے حالت جر میں ہونا تھا، تو یہ دیکھیے بیتین یہ حالت جر میں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں رسول اللہ کا رسول، ہم جب بھی ترجمہ کریں گے الٹی سائڈ سے شروع کریں گے۔ اب دیکھیے ہمارا رسول یہ ہمارا مضاف ہے اور اس نے اپنی دونوں شرائط پوری کی، نہ اس کے شروع میں ال ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین، اور ہمارے مضاف نے بھی اپنی ایک ہی شرط تھی جو وہ پوری کی، وہ حالت جر میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے بیتو نہ شروع میں ال نہ آخر میں تنوین، اعراب میں ہلکا ہے اور حالت رفع میں ہے۔ کوئی بھی اسم جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے، جر یا نصب میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کیونکہ یہ ہمارا مضاف الیہ حالت جر میں ہے، اس میں حالت جر میں جانے کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمارا یہ اسم
مضاف الیہ بنا ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے۔ تو تمام اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مضاف پر نہ تو تنوین آئی اور نہ ہی لام التعریف، اور ہمارا مضاف الیہ حالت جر میں ہے۔ آگے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مضاف رابی لحاظ سے کس حالت میں ہو۔ یہاں پر دیکھیے مضاف الیہ کی رابی حالت ہمیشہ مجرور ہوگی، جبکہ مضاف کی رابی حالت مرفوع، منصوب یا مجرور کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا مضاف ہے وہ رابی لحاظ سے کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، بس اس کے لیے صرف دو شرائط ہے کہ وہ اس کے شروع میں ال نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو۔ اس نے دونوں شرائط پوری کی، اس کے شروع میں ال نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو، اور ہمارے مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہو۔ تو یہ دیکھیے رحمت، یہ ہمارا مضاف ہے، اس نے اپنی دونوں شرائط پوری کی۔ مضاف الیہ یہ بھی حالت جر میں ہے، اس نے بھی اپنی ایک ہی شرط تھی جو کہ اس نے پوری کی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نصر اللہ، یہاں پر دیکھیے نصر حالت رفع میں ہے اور اس کے شروع میں نہ ال ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے، دونوں شرائط پوری ہوئی ہماری مضاف کی، اور ہمارے اسم نے ہمارے مضاف کی دونوں شرائط پوری کی، تو یہ مضاف ہے۔ اور آگے دیکھیے ہمارا مضاف الیہ حالت جر میں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں یوم القیامت۔ یہاں پر دیکھیے یوم ہمارا مضاف ہے جو کہ حالت نصب میں ہے، تو ہمارا مضاف حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر، حالت نصب تینوں میں ہو سکتا ہے۔ ہمارے مضاف کو حالت نصب یا جر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ، کسی بھی مضاف جب حالت رفع میں ہوگا تو اپنی اصلی حالت میں ہوگا، نصب یا جر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو کہ اس سے ما قبل جو لفظ ہوگا اس کی وجہ سے یہ حالت نصب یا جر میں جائے گا، اور جبکہ ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ جب مضاف الیہ بنے گا تو وہ حالت جر میں جائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ یہاں پر دیکھیے صلاۃ ہمارا مضاف ہے، اس نے اپنی دونوں شرائط پوری کی، نہ اس کے شروع میں ال ہے نہ آخر میں تنوین، اور ہمارا مضاف الیہ بھی حالت جر میں ہے۔ نیکسٹ دیکھیے رب المشرقین، مشرقین دیکھیے یہ اب ہمارا تثنیہ کا صیغہ آ گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دو مشرقوں کا رب ہمارا مضاف ہے، نہ اس کے شروع میں ال ہے نہ اس کے آخر میں تنوین، تو اس نے اپنی دونوں شرائط پوری کی۔ اور مشرقین کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تثنیہ اور جمع سالم کے صیغوں میں اعرابی لحاظ سے جو چینجز ہوتی ہیں وہ حرکات سے نہیں ہوتی بلکہ الفاظ سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ غیر منصرف اسما ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نصب اور جر میں دو ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ مشرقین حالت جر میں ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمارا مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے بین البحرین، دو سمندروں کے درمیان، بینہ یہاں پر حالت نصب میں ہے، ہمارا مضاف حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارا جو مضاف الیہ ہے وہ صرف حالت جر ہی میں ہوگا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں آگے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں سے پہلے آپ دیکھیے، یہاں پر دیکھیے صاحبای سجنی، جیل کے دو ساتھی، یہ صاحبائی یہ تھا صاحبائنی، تو کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شروع میں ہم نے جو ہمارے مضاف کی تیسری شرط تھی کہ اگر ہمارا تثنیہ یا جمع سالم کے صیغے ہوں گے تو جو ان کا نون ہوگا وہ ڈراپ ہو جائے گا، تو یہاں پر دیکھیے نون ڈراپ ہو گیا تو یہ یا کو کھول کر لکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ ہمارا مضاف ہے اور اس نے یہاں پر اپنی دونوں شرائط پوری کر دی، نہ اس کے شروع میں ال ہے اور جو اس کے آخر میں نون تھا وہ ڈراپ ہو گیا۔ حالت جو ہمارا مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہے اور اس نے وہ حالت جر میں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یدا ابی لہب، اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی یدا تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں یہ ایسے تھا یدانی، حالت رفع میں تھا، الف اور نون کے نیچے زیر، اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہمارا اسم تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، اور کیونکہ ہم نے مضاف کے 3 رولز پڑھے تھے، جن میں سے پہلا رول تھا کہ اس کے شروع میں ال نہیں آ سکتا،
واسطہ مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی. اور یہ جو تیسرا رول ہم نے پڑھا تھا تثنیہ یا جمع مذکر سالم اگر مضاف بن رہے ہوں تو ان کا نون گر جاتا ہے. اور یہ جو تیسرا ہمارا رول ہے وہ یہاں پر اپلائی ہوگا. یہاں پر دیکھیے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، حالت رفع میں ہے تو نون ڈراپ ہو گیا اور یہاں پر بن گیا یدا، یہ اعراب میں ہلکا ہو گیا. اور ابی لہبن حالت جر میں ہے کیونکہ یہ ہمارا مضاف الیہ ہے اور یہ حالت جر میں ہے. اور یدا ہمارا مضاف ہے، اس نے اپنی دونوں شرائط پوری کر دی کہ آخر میں جو نون تھا وہ یہاں پر ڈراپ ہو گیا ہے تو یہاں پر یہ بن گیا یدا ابی لہبن، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ قرآن مجید کھولیے اور اس میں مرکب اضافی کی ایگزامپل ڈھونڈیے. بہت آسان ہے، قرآن مجید کے ہر صفحے پر آپ کو بہت سی مرکب اضافی کی ایگزامپل مل جائیں گی. آپ جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورۃ فاتحہ ہی کھولیے، اس میں شروع ہی میں آپ کو پہلی ہی لائن میں آپ کو 2-3 مرکب اضافی مل جائیں گے. اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید مرکب اضافی پر بات کریں گے.